إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے قیمتی نمونے ہیں. بات اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کی کریں تو آپ کی شخصیت ایک مکمل اور باکمال شخصیت تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا. جب بھی بات اگر آپ اسلامی تربیت کی کریں کہ اسلام ایک مسلمان کی تربیت کس انداز سے کرنا چاہتا ہے، جب آپ اس تربیت کے مقاصد کو دیکھیں گے تو بہت سارے مقصد آپ کو نظر آئیں گے. مثال کے طور پر اسلام نے ہمیں جو اتنے احکام دیے، چاہے وہ واجب ہو، مستحب ہو، سنت مؤکدہ ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، مباح ہو، سب کو آپ ملا لیں گے تو ان کے چند مقاصد ہیں. پہلا مقصد جیسے کہ علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات دیے تاکہ ہم اپنے عقیدے کی تربیت کر سکیں. لہذا آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں عقیدے کی تربیت ملتی ہے. دوسرا اہم مقصد اسلامی تعلیمات کا کہ انسان اپنی عبادت کی تربیت کر سکے، کہ کس طرح وہ اللہ کا بزرگ بندہ بن جائے، عبادتوں میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرے. تیسرا مقصد اخلاقی تربیت ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صحابہ کو دیکھے. اور ایک چوتھا مقصد، کیونکہ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کمانے میں اور دنیا کے ساتھ تعامل کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اہم مقصد وہ صحت کی حفاظت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ اپنی صحت کا خیال کیسے کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جسم کے حوالے سے کس طرح کا معاملہ کرتے. تو اسلامی تربیت کے مقاصد میں ایک مقصد حفظان صحت بھی ہے. انشاءاللہ تعالی اسی کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے یہ فرشتوں کے جیسے نہیں بنایا ہے. فرشتے یہ خالص عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، نہ انہیں اپنے جسموں کی پرواہ ہے، نہ اللہ نے انہیں جسموں کا محتاج بنایا ہے. نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ انہیں نیند ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں. لیکن بات جب انسان کی جائے تو انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. تو لہذا اگر اسے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو اسے اپنے جسم کو بھی زندہ رکھنا ہوگا. اگر اسے اللہ کے پاس کامیاب ہونا ہے تو اسے اپنے روح کو بھی مرنے سے بچنا ہوگا. تو دونوں کو لے کر چلنا ہی اصل میں اسلام کے احکام میں سے حکم ہے. اس لیے آپ اگر دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کہ جب یہ دیندار بنے اور انہوں نے دین کی عبادت کو اس طرح انجام دیا جیسے اللہ کے نبی دیا کرتے، بلکہ آپ سے آگے بڑھنے کی بھی انہوں نے کوشش کی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے حوالے سے سوال کرنے لگے. اللہ کے نبی نے انہیں روکا. آپ نے انہیں کہا کہ زندگی نام ہے کہ آپ اس توازن کو لے کر چلیں جس توازن کے ذریعے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّ لِجَسَدِ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ بات اگر کھانے سونے کی جائے، ہاں تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. جس طرح اللہ کا تم پر حق ہے
اسی طرح جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح راستہ دکھایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، بڑے عبادت گزار صحابہ میں سے تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنے دل میں ایک عجیب سی کیفیت کو دیکھا کہ ایک وقت میں ایمان بڑھ جاتا ہے، جہنم جنت کو نگاہوں کے سامنے دیکھنے لگتے ہیں، ایک وقت دنیا میں ایسے ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزیں نگاہوں سے چلی جاتی ہیں۔ تب آپ نے کہا یا حنظلہ ساعہ ساعہ، آپ نے کہا حنظلہ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے آدمی کا ایمان فرشتوں کے جیسا ایک ہوگا، کبھی اس کا ایمان گھٹتا ہے تو کبھی اس کا ایمان بڑھتا ہے، یہ کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے۔ محترم حاضرین، انسان کو اپنے جسم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ دور حاضر کے اندر دو قسم کے لوگ ہو گئے، یا تو وہ مکمل جسم کا خیال کرتے ہیں اور شریعت کے اصول کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تو کچھ ایسے ہیں کہ شریعت کے اصول پر ایسے پابندی کرتے ہیں کہ انہیں اپنے جسم کا کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا اسلام نے کیا سکھایا؟ ہمیں توازن سکھایا۔ بات اگر حفظان صحت کی جائے، اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان اپنے جسم کا خیال کرے، اسے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا کر رکھے، ایسی غذا کھائے جو اسے فائدہ پہنچائے، ایسی غذا سے بچے جو اسے نقصان پہنچائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے۔ اب سوال ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ جسم کی حفاظت کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا بنیادی مقصد ہمارے مقصد اصلی سے جڑا ہے۔ مقصد اصلی کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جسم سے لاغر ہو جائے، کیا وہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر پائے گا؟ اگر وہ پیسہ کمانے کے مسئلے میں مجبور ہو جائے، مقہور ہو جائے، کیا وہ اللہ کی عبادت کو کر پائے گا؟ محترم حاضرین، اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ مکمل مومن اور افضل مومن وہ ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے مضبوط ہو، وہ ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو، عقل سے مضبوط ہو، جسم سے مضبوط ہو اور عقیدے کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جب بات طاقت کی آئے تو ہر طرح کی طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مال پاور ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، جسم طاقت ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور اور مضبوط مومن یہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اب بات ایمان کے لیے تب بھی برابر ہے، عبادت کے لیے تب بھی برابر ہے، اور اگر جسم کے لیے تب بھی یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب عمرۃ القضاء پر گئے تھے، حدیبیہ کے موقع پر آپ پر روکا گیا، آپ نے اس کی قضا کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ قضا کرنے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کیا کہا؟ آپ نے کہا رحم اللہ امرأ ارى من نفسه قوة، آپ نے کہا دعا دی۔ آپ نے صحابہ کو دیکھ رہے تھے کہ کچھ صحابہ عمرہ کرنے مسئلے میں بڑے مضبوط تھے، تیزی سے کیا ہے وہ طواف کر رہے تھے، سعی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جہاں اپنی طاقت کا اظہار کرے، اپنی جسم کی مضبوطی کو دکھائے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کرتے، آپ کہا کرتے ارمو ورکبو، کہ تم تیر اندازی سیکھا کرو، یہ جسمانی ورزش تھی۔ آپ نے کہا کہ گھوڑ سواری سیکھا کرو، اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی ورزش تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کا جسم کیسا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسا معاملہ کرتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو قریب سے بڑی مرتبہ دیکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ یہ آپ کا جو کندھا تھا بڑا چوڑا تھا، چوڑی چھاتی والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا سینہ اور پیٹ ایک برابر تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ اور پیٹ ایک برابر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اسرع من مشیۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سارے لوگوں کو دیکھتا اور اللہ کے نبی کو دیکھتا، آپ اتنے تیزی سے زمین پر چلتے، ہمیں لگتا کہیں زمین کو اللہ نے آپ کے لیے لپیٹ نہیں دیا، اتنا تیز اللہ کے نبی چلا کرتے، کیونکہ یہ ایک طاقت اور قوت کی علامت ہے۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، خندق کے موقع پر آپ نے سنا کہ ایک پتھر آ گیا تھا، خندق کھود رہے تھے، پتھر آ گیا تھا، سارے صحابہ نے کوشش کی، اس پتھر کو نہیں توڑ پائے، مگر اس شخصیت نے پتھر کو توڑا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ آپ کی جسمانی طاقت کی ایک زندہ علامت تھی۔ وہ بھی حدیث آپ نے سنی کہ جب غزوہ بدر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، لمبا سفر تھا، سواریاں کم تھی، تو اللہ کے نبی نے سواریوں کو صحابہ کے درمیان بانٹ دیا۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ نے بھی اپنے آپ کو فہرست میں شامل کیا، صف میں آپ بھی تھے، تو 3 صحابہ ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، آپ نے ایسا حکم دیا۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ نے 2 لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا، ایک حضرت علی بن ابی طالب تھے، دوسری طرف حضرت لبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسے ہی قافلہ چل پڑا تو حضرت علی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری نفس گوارا کریں گے کہ آپ زمین پر چل رہے ہیں اور ہم میں کا کوئی آدمی اونٹ پر بیٹھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اونٹ پر بیٹھیے، ہم قافلہ اپنی منزل تک پہنچنے تک پیدل چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کہیں۔ آپ نے کہا کہ جہاں تک بات اونٹ پر بیٹھنے کی ہے، یہ اس کو بیٹھنا چاہیے جو کمزور ہے، یعنی جو طاقت ہے وہ پیدل چلے اور کمزور اس پر بیٹھے، اور بات اگر طاقت و کمزوری کی ہے، تم دونوں مل کر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا تم بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح تم پیدل چل کر ثواب کمانا چاہتے ہو، اللہ نے اس سے مجھے بے نیاز نہیں کیا، مجھے بھی اس ثواب کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت تھی۔ آپ جسم کے اعتبار سے ایسے مضبوط تھے، خود یہ معاملہ صرف گھر کے باہر کا نہیں، گھر کے اندر کا بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سے زیادہ مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ ریس نہیں لگائی تھی۔ یہ جسمانی ورزشی کا ایک طریقہ تھا۔ خود اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان دوڑ لگایا کرتے تھے، اونٹوں پر ہو یا گھوڑوں پر ہو یا گدھوں پر ہو، صحابہ اکرام دوڑ لگایا کرتے۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے جسم کو مضبوط کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد سے باہر نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ اسلامی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مضبوط جسم مضبوط عبادت کی وجہ بنتا ہے، مضبوط جسم مضبوط عبادت کی وجہ بنتا ہے۔ لہذا اب سے اگر کوئی آدمی اپنے جسم کا خیال کرے تو اس نیت سے کرے کہ میرا جسم جتنا مضبوط ہوگا میں دین کے لیے اتنا مددگار بنوں گا، انشاءاللہ اس کا یہ معاملہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ دوسری اہم بات کہ انسان جتنا صحت مند ہوتا ہے اتنا ہی بیماریوں سے بچ کر رہتا ہے، اور بیماریوں سے بچنا، صحت مند رہنا، اس کا حکم اسلام نے ہمیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آپ کہا کرتے کہ اسأل اللہ العفو والعافیہ، آپ کہا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو۔ کس مسئلے میں عافیت؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقیدے میں گمراہ نہ کرے، ایمان میں کمزور نہ کرے، اخلاق میں آپ برباد نہ ہو جائیں، اس کے ساتھ جسم کی بیماریوں میں اللہ آپ کو عافیت دے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس روئے زمین پر توحید کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ عافیت کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ خود اللہ کے نبی کیا دعا نہیں کہا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، جسمانی امراض سے بچنے کی آپ دعا کرتے، بیمار ہوتے آپ دم کرتے اور علاج کرایا کرتے۔ تو لہذا جسم کا خیال کرنا، صحت مند رہنا حقیقت میں یہ بیماریوں سے بچنے کی ایک اہم وجہ ہے جس کا حکم شریعت اسلامیہ ہمیں دیتی ہے۔ تیسری اہم بات اگر کہیں کہ انسان کو اپنے جسم کا خیال کرنا چاہیے، اس کی بنیادی وجہ میں ایک وجہ یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، یہ آپ کی سنت کی اتباع ہے۔ محترم حاضرین، اس موضوع کو چھیڑنے کی وجہ کیا ہے کہ دور حاضر کے اندر جب بات انسان سپورٹس کی کرتا ہے، گیمز کی کرتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ایسی آ گئی ہیں جس کی مقصدیت کو لوگوں نے نہیں سمجھا کہ اگر آپ سپورٹس کھیلیں گے، جم کریں گے، ورزش کریں گے تو کیا مقصد سے کریں گے؟ اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو کس کنڈیشن کے ساتھ ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ کون سی کنڈیشن ہے جس کی بنیاد پر اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے؟ چلیے وقت زیادہ نہیں ہے، کچھ بنیادی باتوں کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی اسلام نے سپورٹس کے حوالے سے، گیم کے حوالے بات کی تو تمام چیزیں اسلام کے اندر حلال ہیں۔ عمومی طور پر حکم کیا ہے؟ یہ مباح
اعمال میں سے ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں، اسلام اسے نہیں روکتا، لیکن جب اس کے کرنے سے خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تب اسلام روک تھام اس پر لگاتا ہے۔ چلیے بنیادی طور پر اسلام نے کچھ کنڈیشن کو لگایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان کنڈیشن کی بنیاد پر، ان شروط کی بنیاد پر سپورٹس کھیلتا ہے یا صحت کا خیال کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ پہلی کنڈیشن جو اسلام نے لگائی، لا ضرر ولا ضرار، کہ آپ ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو نقصان ہو یا آپ کی وجہ سے سامنے والے کو نقصان ہو۔ آپ کوئی بھی کام کیجئے، بات یا ورزش کی، صحت کی خیال کی جا رہی، کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے یا آپ کی وجہ سے سامنے والے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی حالت میں آپ کو اس کام کو چھوڑنا ہوگا، اگرچہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، نقصان کم ہے۔ اسلام ہمیشہ نقصان پر توجہ دیتا ہے، فائدے پر توجہ اسلام نہیں دیتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے کو اجازت ہے، حکم ہے کہ اپنی جانے والے کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کرے۔ اس وصیت میں بھی انسان دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا خیال کرنے کا حکم دیا۔ لہذا سب سے پہلے کوئی بھی ورزش آپ کریں، اس سے آپ کے جسم کو نقصان ہو رہا ہے یا سامنے والے کو نقصان ہو رہا ہے تو اسی ورزش کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ بس اتنی نہیں، کسی جانور کو بھی آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تب بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیر اندازی کرنا یہ عام باتوں میں سے تھی، سارا معاشرہ کرتا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے کہا کہ من اتخذ شیئا فیہ روح غرضا، کہ جس کسی آدمی نے کسی ایسی چیز کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جس کے اندر روح موجود ہے، یعنی اسے نشانہ لگا کر قتل کیا یا اسے قتل کرنے کے لیے کیا ہے کسی زندہ چیز کا استعمال کیا، اللہ کے نبی نے اس پر لعنت بھیجی، کیونکہ آپ اپنے کھیل کے لیے، آپ اپنے شوق کے لیے کسی جانور کو قتل کریں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اس کے کھیل کی وجہ سے، آپ کے اس کام کی وجہ سے ماحول کو نقصان نہ پہنچے، جہاں آپ ارد گرد رہتے ہیں اسے نہ نقصان پہنچے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، کھڑا ہوا پانی جو ایک جگہ اکٹھا ہو، جانور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، تو لہذا علماء نے کہا کہ کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے کسی جانور کو یا ماحول کو نقصان پہنچے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دور حاضر کے اندر بہت ساری ایسے گیمز ہیں جنہیں لوگ سیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں، جو شریعت کے نقطہ نظر سے اور خاص کر اس کنڈیشن کی وجہ سے ناجائز ہیں۔ بنیادی طور پر جیسے مکہ بازی، باکسنگ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باکسنگ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اپنے اپوننٹ کو، آپ نے اپنے مد مقابل کو مارنا ہے۔ اب لہذا پہلا قانون کیا ہے، نہ نقصان آپ اپنے آپ کو پہنچائیں گے، نہ آپ کی وجہ سے کسی سامنے والے کو نقصان پہنچے گا۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے اس گیم کے کھیلنا درست نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بیلوں کو اور جو سانڈ ہوتے ہیں ان کو کھلا چھوڑ جاتا ہے، جیسے اسپین وغیرہ میں عمومی طور پر ایک گیم ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ دوڑتے ہیں، کھیل ہے، سپورٹ ہے، لہذا نقصان دونوں طرف سے طے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچے، تو اسی اعتبار سے یہ بھی گیم حرام ہے۔ اس کے علاوہ سامنے والے کو مارنے کی بات کی جائے، جیسے ریسلنگ وغیرہ ہوا، یا ایسے کھیل جس کی وجہ سے جانوروں کو نقصان پہنچے۔ آپ نے قریوں وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، بلیوں کو، کتوں کو، مرغوں کو، پرندوں کو۔ اسلام اس گیم کو جائز نہیں قرار دیتا کیونکہ اس سے جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا اہم شرط جو کنڈیشن اسلام نے لگائی کہ وہ کھیل جسے آپ کھیل رہے ہیں وہ بذات خود حرام نہ ہو، بذات خود وہ گیم حرام نہ ہو، کیونکہ اسلام کے اندر بہت سارے گیم ایسے ہیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ جیسے اگر کوئی آدمی سودی گیم کوئی کھیلتا ہے، گیمبلنگ کرتا ہے، تو یہ گیم بذات خود حرام ہے، اس میں کوئی علت کی وجہ نہیں ہے، نقصان نہیں، یہ بذات خود حرام ہے، تو اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے گیم ہیں جو انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں، بذات خود حرام نہیں ہے لیکن حرام کی طرف لے جائیں۔ مثال کے طور پر سوئمنگ کرنا، تیرنا جائز ہے، لیکن اگر آپ سوئمنگ کرنے جائیں اس کی وجہ سے سطر پوشی کا خیال نہ ہو، مرد و عورت ارد گرد موجود ہوں، بذات خود سوئمنگ حلال ہے، لیکن جب یہ فتنے کی وجہ بننے لگ جائے، جیسے پبلک سوئمنگ کا خیال کرنا، جہاں پر مرد و عورت ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، تب یہاں سوئمنگ کرنا جو کھیل ہے انسان کو اس سے رک جانا چاہیے۔ انسان یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حرام چیز کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محترم حاضرین،
ایک اہم مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے نیتوں کا. نیت کس نیت سے آپ گیم کھیلیں گے؟ نیت اس اعتبار سے بنیادی نیت تو ہماری عبادت کی ہوگی. ایک اہم نیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے جسم کو آرام پہنچائے. مثال کے طور پر عبادت کر کر کے انسان تھک جاتا ہے تو ایک وقت کے لیے اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے کھیلے تب بھی جائز ہے. انسان عبادت کر کے اکتا جاتا ہے تو اکتاہٹ سے بچنے کے لیے انسان کوئی کھیل کھیلے تب بھی اس کی اجازت ہے. محترم حاضرین، گیمز کا ایک اہم مقصد عبادت ہے، شہرت کبھی مقصد نہیں ہونا چاہیے. جیسے آج عمومی طور پر جتنے بھی سپورٹس کھیلے جاتے ہیں سب کا بڑا مقصد کیا ہے؟ فیم ہے، شہرت ہے. اگر کوئی مسلمان کسی بھی گیم کو اپنی شہرت کا ذریعہ بناتا ہے تب اسلام اس سے اسے روکتا ہے. فخر کا ذریعہ بنائیں اور لوگوں کی نگاہوں کو متوجہ کرنا، فالوورز بڑھانا کہے، یہ بھی جائز نہیں. یا لڑکیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی باڈی بناتا ہے، باڈی بنانا جائز ہے لیکن جب مقصد غلط ہوا تو یہ حکم بھی غلط ہو جائے گا. محترم حاضرین، بسا اوقات باڈی بلڈنگ کے جو کمپٹیشن ہے اس میں انسان جاتا ہے، کیا مقصد ہے؟ شہرت ہے، کوئی اور مقصد نہیں. تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک اہم کنڈیشن جو شریعت اسلامیہ لگاتی ہے کہ انسان اپنے مقصد کی خاطر کرے، نہ کہ 24 گھنٹے اس کا مقصد یہی بن جائے. مقصد وہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے، مقصد عبادت ہے. آپ اگر جیمنگ کرنے جائیں، کسی کام کو کریں، کسی کھیل کو کریں، اللہ معاف فرمائے جیسے عمومی طور پر ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ کرکٹ کے دیوانے، یا تو دیکھنے کے یا تو کھیلنے کے. تو ایسی دیوانگی آ جاتی ہے کہ انسان کمانے، کھانے، عبادت تمام چیزوں کو سیکنڈری درجہ دیتا ہے اور کھیل تماشے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے. تب بھی یہ کھیل اسلام کے شرعی نقطہ نظر سے غیر درست ہوں گی. لہذا اللہ نے جس طرح کھانے پینے کا حکم دیا مگر اپنی حد میں، اسی طرح اسلام بھی کھیل اور سپورٹس کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی حد کے اندر رہ کر. قرآن میں اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ تم کھاؤ اور تم پیو مگر اس میں کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی کرنے سے بچو. محترم حاضرین، بسا اوقات بعض کھیل یہ دشمنی کی وجہ بنتے ہیں، بعض کھیل یہ جادو کی وجہ بنتے ہیں. جیسے ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ انسان سپورٹس کھیلتا ہے، بسا اوقات اس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بغض و عداوت کی وجہ بن جاتا ہے. انسان اپنی ٹیم کے سپورٹ میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ سامنے والے مسلمان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو یہ کچھ ایسی بنیادی غلطیاں ہیں جس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس کے علاوہ بنیادی طور پر کہا جائے کہ آج سپورٹس کے نام پر بہت سارے ایسے کام بھی مسلمان کرنے لگ رہے ہیں جس کی طرف انسانوں کو توجہ دینی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ یوگا وغیرہ سیکھنا، لوگوں نے اسے سپورٹس کا حصہ مانا، جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یوگا یہ صرف ایک سپورٹس نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے دین کا ایک شعیرہ ہے، یہ ان کے دین کا حصہ ہے. تو آپ کو یہاں پر یہ بھی توجہ دینی پڑے گی کہ اگر کوئی گیم ایسا ہے جو کسی مذہب کے نزدیک مقدس مانا جاتا ہے تو اسے مسلمان بطور سپورٹ ہرگز نہیں لے سکتے، وہ ان کے دین کا حصہ بچ جائے گا. اس سے انسان کو بچنا ہوگا. کچھ گیمز ایسے ہیں جیسے کراٹے ہوا، جوڈو ہوا، کنفو وغیرہ سیکھنا ہوا، تو ڈیفنس کے طور پر آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن نقصان پہنچانے کی خاطر سیکھیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ملوث ہو گیا. ابھی میں نے یہاں الیکٹرانک گیمز کی بات ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، جو عام طور پر گیمز کھیلے جاتے ہیں، چاہے آپ ایکس باکس پر کھیلیں یا پی سی پر کھیلیں، موبائل پر کھیلیں، اس کے تو اور احکام الگ ہیں. میں ان ورزشوں کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق باڈی کی ایکٹیویٹی سے ہے، تو وہ اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اگر آن لائن گیمز کی بات کی جائے اس کے بھی الگ الگ احکام ہیں. بتانے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اس مسئلے پر بھی توجہ دے، شریعت کے اصول اس مسئلے پر بھی جانیں، ورنہ بے شمار کوتاہیاں ہمارے نزدیک اس مسئلے میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت اسلامیہ نے جو ایک مسلمان کی زندگی کے اندر بہت سارے مقاصد بتائے ہیں ان مقصدوں پر توجہ دینی اور اسلامی نقطہ نظر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.